اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 مئی 2021، ہم لوگ جولائی 2018 سے لے کر اب تک مہنگائی کا جو سفر طے کر رہے ہیں۔ 70 سالہ تاریخ میں اتنی مہنگائی اور اتنی بے لگام مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ میں بحیثیت چیئرمین آل پاکستان موٹر سائیکل ڈیلر ایسوسی ایشن اپنے موٹر سائیکل کے تاجروں کی رودات سننے کے بعد میرے تمام ضلعی صدور، صوبائی صدور اور ہمارے ایگزیکٹو ممبرز آج اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر جس طریقے سے موٹر سائیکل کے ریٹ کا بڑھاؤ ہوا ہے عالمی منڈیوں کے اندر۔ پہلے تو ہم سن 60 کی دہائی میں اپنی گاڑی بناتے تھے، جیپیں بنتی تھیں۔ سن 90 تک چائنا ہمارے کراچی کے حبیب بینک کے ٹاور کو دیکھ کے کہتا تھا یہ پاکستان میں ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہر حکومت پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے اور سارا سفر عوام کو کرنا پڑتا ہے۔ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں انہوں نے جو ریلائز کیا ہے کہ یہاں کی عوام اور یہاں کے تاجر بہت مضبوط ہیں، اب انہوں نے ایک ایجنڈے کے تحت اس مملکت خدا داد کو کمزور کرنے کے لیے ایسے حکمران نافذ کر دیے ہیں ہم پہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً موٹر سائیکل کی انڈسٹری میں تمام ایٹم لوکل ہیں، اور جتنی امپورٹ ہوتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈالر کا ریٹ چڑھتا تھا، 2 روپے چڑھتا تھا تو 2000 اور 1500 موٹر سائیکل کا ریٹ چڑھتا تھا۔ 2018 میں 38 اور 40 ہزار روپے والا موٹر سائیکل اس حکومت نے 58 اور 60 ہزار پر لے گئی۔ میرے تاجر بھائیوں نے کمپنیوں کے آگے اس بات کا واویلا کیا کہ جب ڈالر پچھلے سال 168 روپے کا تھا تو آپ نے قیمت رکھی ہوئی تھی 45 سے 46 ہزار روپے۔ اب جب کہ ڈالر 12 سے 15 روپے نیچے آ گیا ہے، امپورٹ میں اگر فریٹ ریٹ میں فرق بھی پڑا ہے تو کتنی امپورٹ ہوتی ہے اور اس سے کتنی مہنگائی ہو سکتی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈالر نیچے آیا ہے اور موٹر سائیکل کا ریٹ اوپر آ رہا ہے۔ اس کو ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے ورک کیا ہے۔ 1 تاریخ سے جو ریٹوں کا بڑھاؤ ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایک برانڈ کی منوپلی ہو۔ ہم پاکستان کے تاجروں نے ملک کی ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم غریب پاکستانیوں کو آسان اقساط پر 8 سے 10 ہزار روپے میں موٹر سائیکل پرووائڈ کریں گے تاکہ ہر کسی شخص کو اپنی سواری مہیا ہو سکے، جس میں صرف اور صرف اس ملک کے اندر عوام کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ سواری کے لیے صرف موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن پاکستان نے تعاون کیا۔ ہمیں کوئی حکومتی سپورٹ نہیں ملی، جس میں ہمارا تاجر دکان کا کرایہ دیتا ہے، ملازمین کی تنخواہ دیتا ہے، بجلی کے بل دیتا ہے، ٹیکسز دیتا ہے۔ آج صورتحال یہ آ گئی ہے کہ میرے تاجر موٹر سائیکل کی پیمنٹ کمپنیز کو لگانے کے لیے، جو اسمبلرز ہیں، جو آج اپنے آپ کو مینوفیکچر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہم تاجروں کے لیے ہمارے روزگار میں ہمارے لیے دروازے تنگ کر دیے ہیں، ملک کی معیشت کو جو بڑھاؤ تھا آج وہ کم ہو رہا ہے، اور ملک کی سب سے بڑی آٹو انڈسٹری جس کو مونوپولس لے کے چل رہے ہیں، 135 کمپنیوں میں سے صرف 10-12 کمپنی ہیں جو چائنیز برانڈ کی، جو میڈ ان پاکستان ہے۔ ہونڈا کا برانڈ بھی میڈ ان پاکستان ہے، باقی بھی یہیں پہ الحمدللہ بنتی ہیں، لیکن ہماری قوم کی خام خیالی ہے کہ یہ جاپانی ہے اور یہ پاکستانی ہے۔ ہمیں پہلے تو اس سے نکلنا پڑے گا۔ دوسری بات، آج میں بحیثیت چیئرمین آل پاکستان موٹر سائیکل ڈیلر ایسوسی ایشن
तमाम उन असम्बलर्स को ये वाजा कर देना चाहता हूँ कि माजी में जो आपने कमाइयाँ की हुई हैं, हमारे पास उन कमाइयों के तमाम अदाद शुमार हैं। हम जो 2-3 ज़िलों में एक ही इंजन चेसिस पे आपकी रजिस्ट्रेशनें हुई हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। खुदारा मेरे ताजरों को, लाहौर के ताजरों ने आपसे एहतजाज किया, मेरे कराची के सदर और ताजरों ने एहतजाज किया, मेरे सिंध के सदूर ने एहतजाज किया, मेरे KPK के सदूर ने एहतजाज किया। बिल आखिर मजबूर होकर मुझे इसका बेड़ा उठाना पड़ गया। मैं बज़ाते खुद एक डीलर था, एक कंपनी के साथ जब मैंने काम किया और बड़ा वसी काम किया, उसकी बुनियाद पर जब मुझे FBI वालों ने नोटिस दिया कि आप अपना डाटा उठाकर लाएं और मैं कंपनी के पास गया कि जी मुझे दें, तो वो शेख साहब भाग गए और वो सारा सफ़र मैंने तय किया। आज मेरे पास 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनके तमाम 3 ज़िलों के अंदर मोटरसाइकिल रजिस्टर है। अगर इन असम्बलर ने मेरे डीलर्स के साथ अपना एदाद शुमार और ये जो 50-50 डीलर एक जगह पर इन्होंने तैनात कर दिए हैं और मुनापली बनाई हुई है, पहले एक को इस्तेमाल करते हैं, उसके असासे लगवाते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं और उसके बाद जब ब्रांड प्रमोट हो जाती है उसकी ज़ाती हैसियत से और हमारी यूनियंस के तामुन से, तो फिर वो क्या करते हैं कि हमारे अंदर ही तफरीक कर। ये अंग्रेज़ की पॉलिसी डिवाइड ऑफ रूल के तहत तजारत करने वालों को मैं तंबीह करना चाहता हूँ कि वह अपना किबला दुरुस्त कर लें। बस सूरत दीगर FIA, FBR और मैं NAB के अंदर बहैसियत खुद मुद्दई होऊंगा और आप लोगों को फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मुहब्बत वतन पाकिस्तानी मेरा सिर्फ एक कमिटमेंट है। मैं बहैसियत चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन अपने डीलर्स के साथ उनके ओथ पर हूँ कि मेरे डीलर्स के साथ पाकिस्तान में किसी जगह भी कोई ज़्यादती हुई, कोई नाहतलफी हुई किसी किस्म की, तो मैं उस कंपनी को आज अपने इस पैगाम के ज़रिए तंबीह करना चाहता हूँ कि तमाम जो इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज बनी हैं वो अपने माजी को भी देख लें और इस हाल को देख लें और आइंदा होने वाले हाल को भी देख लें। मैं बअम्र मजबूरी ये नहीं चाहता था, मेरे कराची और दीगर अजला के और दीगर सदूर ने मुझे इस बात के लिए कई दफ़ा मना किया, लेकिन अब जो चीख पुकार निकल रही है, आज होंडा का डीलर वो ये कहता है कि हमसे वो सेल नहीं निकल रही है। उसकी वजह क्या है? मोनोपोलिस्ट बैठे हुए हैं, 6 से 8 कंपनियों के मोनोपोलिस्ट बैठे हुए हैं और उन्हीं कंपनियों का मेरे पास तमाम डाटा रिकॉर्ड मौजूद है। हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। खुदारा अपने आप को दुरुस्त कर लें, नहीं तो मैं ये आज ये वादा करना चाहता हूँ कि FIA आपके और FBR आपके तमाम पहले दिन से ऑडिट करेंगे और आपको जो मेरे पास सबूत हैं, जो चीज़ें मैं लेके निकलूँगा वो आपको बता देंगी और आप इन चीज़ों का मेरी एसोसिएशन के सदूर सिंध के लोग सिंध के समलर सिंध के सदूर से और वहाँ के उनसे रब्ता करके उनको बताएं कास्ट क्या आ रही है। और ये जो तरीका अख्तियार किया हुआ है कि 50-50 डीलर आपने बना दिए हैं, जब ब्रांड नहीं चल रही होती तो आप मिन्नते तरले करते हैं और जब चल जाती है तो आप ऐसे समझते हैं कि ये टिशू है, इसको यूज़ किया और फेंक दिया। मैं अपने ताजिर के साथ ऐसा नहीं होने दूँगा, मैं अपनी बात नहीं करूँगा। लेकिन आज इस पैगाम के ज़रिए मैं ये कोई ना समझे, मैं ये इस्लामाबाद में बैठा हूँ और यहीं से मैं एक ऐसी वक्त शुरू करूँगा कि आपको मजबूर, और मैं नहीं चाहता कि आपकी फैक्ट्रियों को ताले लग जाएं। आपने जो टैक्स चोरी के बाज़ार गर्म किए हुए थे वो मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। आपने मुल्क की मईशत को जो जो नुकसान पहुँचाने थे वो पहुँचा दिए, लेकिन अब जो आपने ये मोनोपोली बनाई हुई है, कितना महंगा हो गया, कितनी महंगाई होगी। 38,000 वाली चीज़ 58,000 की होगी है। ये पिछले साल क्यों नहीं थी? पिछले साल 40, 42, 45,000 रुपये का मोटरसाइकिल आज 58,000 का हो गया। लिहाजा मैं अपने ताजरों को अपने इस पैगाम के ज़रिए कि किसी के रोब में और किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि चाइनीज़ ब्रांड के लिए ये चीज़ें हम करें और होंडा वाला या दीगर दूसरे यामा वाला या दूसरे सुजुकी वगैरह ये लोगों की मोनोपोली बन जाए और मोटरसाइकिल का रेट और ऊपर चला जाए। आप लोग ने जो शुरू से एक अपना तरीकाकार रखा हुआ था, अपनी कमाइयों का हुजम कम कर लें, डीलर को दें। आज मेरा डीलर 500 और 200 रुपये पर मोटरसाइकिल बेच रहा है।
وہ ٹیکس کہاں سے دے گا, وہ کرایہ کہاں سے دے گا, ملازمین کی تنخواہ کہاں سے دے گا. آپ کا موٹر سائیکل بیچتے ہوئے میرا تاجر قرضدار ہو جائے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ لوگ اس چیز کا سدباب کریں. میں اپنے تاجر بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا عہد اپنے تاجروں کے ساتھ ہے, اور میں انشاءاللہ جب تک میری سانسیں میرے جسم میں روح ہے, میں تاجروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا. یہ جو حالیہ ریٹ بڑھے ہیں, اس سے پہلے جتنے بھی ریٹ بڑھے ہیں, جو چیزیں ہوئی ہیں, آج کوئی بیک اپ نہیں ہے. حکومت کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, غریب عوام کی سواری ہے موٹر سائیکل, اس کو آپ اس کا چیک اپ کریں, چیک اینڈ بیلنس کریں. آپ نے اتنی منسٹریاں بنا دی ہیں, آپ کے وزیر تجارت کیا کر رہے ہیں, وزیر خزانہ کیا کر رہے ہیں, FBI کا چیئرمین کیا کر رہا ہے, آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں. عوام کو ریلیف آپ نے آٹا, چینی, دال جو مہنگا ہو سکتا تھا ہو رہا ہے. اور یہ تمام کے تمام چیزوں کی مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ چینی کے اسکینڈل میں آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ تمام بروکرز, وہ جن کے چند لوگ, آج غریب آدمی غریب سے غریب, بلکہ مڈل مین غریب ہوتا جا رہا ہے, اور امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ حکومت کے وقت کو اس وقت اس چیز کا بھرپور نوٹس لینا چاہیے. اب بھی اگر آپ نہیں سیکھے, 3 سال میں بھی آپ کو نہیں پتہ لگا کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں, ادارے, کمپنیاں, فیکٹریاں کیسے چلتی ہیں. آج 135 میں سے میرا خیال ہے 10-12 کمپنیاں رہ گئی ہیں, اور وہ منوپلی کر رہی ہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑی کمپنیاں تھیں, وہ سرمایہ دار تھے, چھوٹی کمپنیاں بھاگ گئی. لہٰذا سب کے لیے مساوات ہو, مساوی ہو, تاکہ معیشت کو استحکام ملے. ہر بندے کو معیشت کے استحکام کے لیے ہم نے پہلے بھی اپنے پیغام میں حکومت کو ایک دیا تھا کہ آپ جو یہ احساس پروگرام, بے نظیر پروگرام, اور جتنا بھی 1 ارب 80 کروڑ روپے کا جو آپ کو IMF نے کرونا فنڈ دیا, اور 1200 ارب روپیہ جو آپ نے کرونا میں لگایا, اس کے لیے ہم صرف اتنا بتانا چاہتے تھے کہ کرونا کے لیے تاجروں کو فل ٹائم دے دیں. کرونا کے لیے آپ نے طالب علم کو برباد کر دیا. طالب علم, ماں باپ فیسیں دے رہے ہیں, 10-10, 12-12 ہزار روپے ایک مہینے کی فیس دیتے ہیں, اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بچہ, ہمارا پاکستانی 80% بچہ ہمارے اسکولوں کا جو, ہماری تعلیم کا جو معیار ہے, وہ آن لائن تعلیم کے متحمل ہیں ہی نہیں. آپ یہ کریں, آپ کے اسکول میں 20 کمرے ہیں, آپ کے اسکول میں 50 کمرے ہیں, آپ بچوں کو مینیج کر لیں. کم از کم 2 دن تو بچے آئیں, کم تعداد میں آئیں. ٹیچرز تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ فیسیں لے رہے ہیں. آپ نے تعلیمی نظام کو بھی برباد کر دیا, معاشی نظام کو بھی خراب کر دیا. آپ کو بار بار آپ کو چاہیے معیشت کے لیے ہمارے تاجر رہنماؤں سے رہنمائی لیں, ان کی رائے لیں. آپ عوام سے نمائندے ہیں, عوام کی رائے سے آگے چلیں, آپ عوام کو ریلیف دیں. ادارہ حکومت سے میں پھر التجا کرتا ہوں, میں اس پیغام کے ذریعے میں صرف موٹر سائیکل والوں کی آواز بلند کریں, لیکن اتنے مسائل ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے. کہ آپ سعودی عرب میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, میں نے سنا ہے کہ آج کل میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے, تو ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے کر دیں تاکہ جس کو جو چیز چاہیے وہ اپنے آرام سے جا کر لے لے. ہوتا کیا, 2 دن کی چھٹی, تیسرے دن اتنا رش ہوتا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. آخری دن, آخری ٹائم میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کل 2 دن کاروبار بند رہیں گے. کیا ہو رہا ہے یہ آپ خود کر رہے ہیں. آپ نے اداروں کے اندر 50% ملازمین کو ریلیف دے دیا کہ آدھے آئیں آدھے جائیں. بھائی آپ بجلی, گیس, پانی, جتنے بھی عوام سے ریلیٹڈ ادارے ہیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے, آپ نے 3 ونڈوز پہ کام ہوتا تھا, 1 ونڈو رہ گئی ہے. پبلک تو وہی آ رہی ہے, پبلک تو اتنی ہی پہنچ رہی ہے, تو وہ 3 ونڈوز پہ جو کام نہیں ہوتے تھے وہ بیک پہ آ گیا. کرونا پھیلا رہے ہیں, کرونا گھٹا رہے ہیں. عوام کو تو ونڈو پہ کھڑا ہونا ہے, لائن میں کیوں میں رہنا ہے, یا پھر پریشر بنے گا تو رش ہوگا, تو کرونا پھیل رہا ہے. اسی طرح بازاروں میں کرونا پھیل رہا ہے کہ جو ہی 2 دن کے بعد لوگ کہتے ہیں چلیں جی یہ کر لیں, کوئی کہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, جلدی سے جاتے ہیں, جا کے لے لیتے ہیں, 2 دن یہ چیز نہیں ملے گی, فلانی چیز نہیں ملے گی, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ چیزیں ختم کر دیں, بڑی سادہ سی, اور ہماری معیشت بھی استحکام کرے گی. اتنی ساری چیزیں ہمارے ساتھی, میرے دیگر تاجر رہنما آپ کو بار بار سمجھا چکے ہیں. ادارہ ان چیزوں کو, عوام کو ریلیف دیں, تاجروں کو ریلیف دیں, معیشت کو استحکام دیں. تاجر کا ریلیف معیشت کا استحکام ہے. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ کو اور اپنے تاجر بھائیوں کو اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور جو لوگ میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں وہ اپنے تاجر بھائیوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ سب تک یہ میری آواز پہنچے، بالخصوص پاکستان موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے تھرو تمام ملک کے کونے کونے میں میرے تاجروں کو یہ پیغام پہنچے کہ شیخ ہارون آپ کی آواز ہے، آپ کا سانس کے ساتھ اس کا سانس ہے، آپ کی دکھ کے ساتھ اس کا دکھ ہے، آپ کی خوشی کے ساتھ وہ خوش ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔